أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں مواخذہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بیہودہ قسموں پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مواخذہ فرماتا ہے، مواخذہ کرتا ہے، پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوطی سے باندھا ہو. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو ایسی قسموں کا کفارہ ہے کھانا دینا 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ان 10 محتاجوں کو، او تحریر رقبۃ، یا غلام کا آزاد کرنا. فمن لم یجد، پھر جو اس میں سے کچھ نہ پائے، جس کے پاس یہ ساری چیزیں میسر نہ ہو، فصیام 3 ایام، تو روزے رکھنے ہوں گے 3 دن کے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی تلاوت کی گئی. تذکرہ چل رہا ہے مسلسل جب سے سورہ مائدہ شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے تذکرے سے پہلے اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمائے، بہت سارے احکامات بیان کیے گئے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، ان کے نقائص، ان کے امراض، ان کی بیماریاں، ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد حلال و حرام کا تذکرہ شروع ہوا، جس میں کہا گیا کہ ایمان والو حلال اشیاء استعمال کرو اور حرام سے بچو. اور پھر حرام کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. آج کی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں بھی حرام کی ہی قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے تمہاری بیہودہ قسموں پر. کسی چیز کے لیے قسم کھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے جو بیہودہ قسمیں ہوتی ہیں قسموں کی، اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ نہیں فرماتا ہے. مثال کے طور پر قسمیں عموماً 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی ایسی ہی سرسری کسی بھی چیز پر قسم کھا لے، اللہ کی قسم اور فلاں کی قسم، ماضی کی چیزوں کے بارے میں، تو وہ بیہودہ قسمیں ہیں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. بیہودہ قسم کی قسمیں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. آدمی کھا لیتا ہے، اس کی کوئی ذہن میں عقیدہ نہیں ہوتا ہے. دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، یعنی ماضی کی کسی ایسی چیز کے بارے میں قسم کھانا جس کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں کیا، لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں کیا. یا کسی چیز کے بارے میں کہنا کہ اللہ کی قسم میں نے کیا، اور ماضی میں وہ چیز اس نے نہیں کیا. تو ایسی قسموں کو کہتے ہیں یمین غموس، اور ایسی قسم کھانے کا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن اس قسم پر بھی کفارہ نہیں ہے.
کفارہ کون سی قسموں پر ہوتا ہے؟ کفارہ مستقبل کے بارے میں کسی چیز کے متعلق قسم کھانا کہ میں ایسے کروں گا یا میں ویسے کروں گا، اور پھر وہ قسم اس نے پوری نہیں کی، تو ایسی قسموں کے اوپر کفارہ ہوتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ابھی معاشرے میں تو ہم لوگ بہت قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ ساری قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ویسی قسمیں کھانا گناہ بھی ہے، اور بارہا اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھانا یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نام کے علاوہ جو دوسروں کی قسمیں کھائی جاتی ہے، امی کی قسم، ابو کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اور میرے گلے کی قسم، اور میرے سر کی قسم، یہ ساری قسمیں تو علماء لکھتے ہیں شرک کے زمرے میں آتی، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور معاشرے میں دھڑلے سے قسمیں کھائی جاتی ہیں نہیں کھائی جاتی، جس سے ذرا سی محبت ہو فوراً اس کی قسم کھانا شروع کر دیتے۔ بیوی کو منانا ہے، فوراً اس کے سر کی قسم، تیرے جان کی قسم، تیرے سر کی قسم۔ یہ جو انداز ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے، شرکیہ جملے تک ہو جاتے ہیں، یہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ بہت سے لوگ اچھا ایسی قسمیں کھا لیں تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، آدمی توبہ کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ قرآن کریم کی بھی قسمیں کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسم ایسے نہیں کروں گا، قرآن کی قسم، قرآن ہاتھ میں لیتا ہوں ویسے نہیں کروں گا۔ اگر قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی گویا اللہ کی قسم کھانے کے جیسا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے اور اس قسم کو توڑ دیتا ہے قرآن کی قسم کھانے کے بعد، تو پھر اس قسم کے توڑنے پر کفارہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی حصے میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بیان فرما دیا قسم کا کفارہ کیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا جو ہم خود اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، اس نوعیت کا کھانا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم دینا ہے۔ کھانا بھی دے سکتے ہیں اور کھانے کی اشیاء بھی دے سکتے ہیں کہ گھر پہ پکا کر کھا لے، لیکن 10 مسکینوں کو 2 ٹائم دینا ہے۔ اب مسکین کون؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ مسکین کون؟ اب ہماری نظر میں تو مسکین ہمارے پاس جو بھی آ جائے وہ مسکین ہے، جو آ کر سوال کرے وہ مسکین ہے، جو مانگنے لگ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ہر مانگنے والا مسکین نہیں، ہر ہاتھ پھیلانے والا فقیر نہیں۔ مسکین وہ جس کے پاس اس کی اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز اتنی نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو۔ اور آج کے دور میں جو مارکیٹ ویلیو چل رہا ہے گولڈ کا اور سلور کا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ 37,000 کے قریب ہوتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، 37، 38، 19، 20 ایسا کچھ ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ۔ اب اگر کسی کے پاس اس کی ضروریات سے زائد اتنا پیسہ نہیں بچتا ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو وہ مسکین ہے، اور اگر کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زائد اتنی قیمت کی چیزیں پہنچ جاتی ہے تو وہ مسکین نہیں ہے۔ اس کو اگر کفارہ دیں گے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو اگر فطرہ دیں گے تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اب آج کل دیکھیے جتنے مانگنے والے رہتے ہیں باہر تو بڑے مسکین بنے پھرتے ہیں، جبکہ ان کے گھروں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بیڈ روم میں LCD لگا ہوا ہے تو ساؤنڈ سسٹم ہے، بلوٹوتھ ہے، اور پتہ نہیں، اور ہینڈ سیٹ ڈیوائسز 1 نہیں 2 3 ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ 100% ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، یہ 100% ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ پھر گھر کے اندر بھی ایسے برتن
جو سجے پر سجا کر رکھے ہوئے ہوتے، الماریوں میں سجا کر رکھے ہوئے ہوتے، پلنگوں میں جما کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار جب مہمان آنے کی صورت میں نکالے جاتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ وہ سامان بھی ضرورت کا نہیں ہے، وہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت بھی جوڑی جائے گی۔ اب آج دیکھو کون سا گھر ہے جس کے پاس یہ سامان موجود نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ غریب سے غریب کے گھر میں بھی۔ اس لیے زکوٰۃ، صدقہ تو خیر کسی کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے فطرہ اور کفارے کی رقم دیتے ہوئے بہت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ دھڑلے سے بس آنکھ بند کر کے جو آ گیا اس کو دے دیتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قسم کا کفارہ کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، مسکین کو، ہر ایک کو نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور اگر کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو 10 مسکینوں کو ڈریس بنا دینا۔ اب ڈریس میں کیا کیا شامل ہے؟ ڈریس میں شامل کیا کیا ہے؟ کرتا ہو، پیجامہ ہو، ٹوپی ہو، بس، یعنی یہ چیز ہے۔ اب اگر کوئی بولے گا میرے کو بلیزر چاہیے، صدری چاہیے، شیروانی ہونا، نیچے اچھا سا سلیم شاہی جوتا ہونا، تو جوتا ڈریس میں شامل؟ ہاں، وہ یہ نخرے کون کرتا؟ سب سے بڑا مسکین جو ہوتا ہے دنیا میں، سب سے بڑا فقیر بھکاری، سال میں ایک، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ڈیمانڈ کرتا ہوں، تو یہ جوڑے میں شامل نہیں ہے۔ جوتا، صدری، شیروانی، بلیزر، کوٹس، یہ ساری چیزیں ڈریس میں شامل نہیں ہیں۔ تو 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائیں یا پھر 10 مسکینوں کو ڈریس دے، اور یہ نہیں کر سکتا ہے تو ایک غلام آزاد کر دے، اور اب تو غلاموں کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو اس کی صنف میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بے قصور مسلم قیدی ہیں، جو جیلوں کی سلاخوں کے اندر رات رات بھر سسکیاں بھرتے رہتے ہیں، اپنوں سے ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی صنف میں آئے گا۔ یہ ہو گئی چیزیں 3، کھانا کھلانا 2 وقت کا، 10 مسکینوں کو قسم توڑنے کا کفارہ، یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے بنا دے، اور اگر ہو سکے تو ایک غلام آزاد کر دے۔ اور اگر مان لیجئے کہ قسم کا توڑنے والا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، 10 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانے کا وہ قادر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ 10 ڈریس کسی کو بنا نہیں سکتا، 10 ٹائم کا کھانا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہا تو 10 ڈریس کب بنائیں گا بیچارہ اللہ کا بندہ ہو؟ تو کوئی اگر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان تینوں چیزوں پر قادر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 3 دن کے روزے رکھے گا، 3 دن کے روزے رکھے گا، اور وہ روزے بھی کنٹینیو رکھنا ہوگا۔ اگر بیچ میں سے ایک دن بھی چھوٹ گیا تو پھر سے 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے روزے رکھنا شروع کیا، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر نہیں تھا، 10 ڈریس دینے کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے روزے رکھنا شروع کیا، 2 روزے رکھ لیا، تیسرا بھی رکھ لیا، لیکن تیسرے روزے کی حالت میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو وہ روزہ تو کمپلیٹ کرے گا لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وقت ختم ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، 10 یا جو ہے ڈریس سلوا سکتا ہے، تو اب اس کو وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو آپشنل رکھا تھا ان چیزوں کے نہ ہونے کی صورت میں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اور دوسری بات مسکین کو ہی دینا ہے۔ ہاں، اور تیسرا اور ایک بات، زکوٰۃ، صدقات، فطرہ جو اصل سید ہوتے ہیں ان کو نہیں چلتے ہیں۔ سید کون ہوتے ہیں؟ سید کون ہے؟ سید 5 حضرات ہیں جن کے خاندان کے لوگوں کو سید کہتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔
ایک حضرت علی کی اولاد میں سے ہو، چاہے وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہو، چاہے حضرت حسین کی اولاد سے ہو، چاہے حضرت محمد ابن ابی بکر کی اولاد سے ہو، یہ جو حضرت علی کی اولاد کی نسل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سید، دوسرے حضرت عباس کی اولاد میں سے جو ہو وہ سید کہلاتے ہیں، تیسرے حضرت جعفر کی اولاد میں جو ہوں گے وہ بھی سید کہلاتے ہیں، چوتھے حضرت عقیل یہ بھی سید کہلاتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل یہ تینوں حقیقی بھائی ہیں، یعنی ابو طالب کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی، تو ان تینوں کی اولاد جو بھی ہوگی وہ سید کہلائے گی۔ چوتھے حضرت عباس کی اولاد، حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت عباس کی نسل سے جو ہوں گے وہ بھی سید کہلاتے ہیں۔ اور پانچویں تھے حارث، یہ بھی آپ کے چاچا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی تقریباً اولاد مسلمان ہو گئی تھی، ان کی نسل سے جو بھی ہوں گے وہ بھی سید کہلاتے ہیں۔ ان پانچوں کی نسل سے جو لوگ ہیں وہ سید کہلاتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ، صدقات اور اسی طرح کفارے کی رقمیں دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں بہت سارے سید لوگ ہیں، معاشرے میں سید لوگ بہت ہیں گارواڑی قسم کے، ہاں جن کے پاس کوئی سلسلہ نسب نہیں رہتا ہے اور کچھ یہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکم کو تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم احسان مانو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ کسی آدمی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر کوئی شخص سامنے قبلے کی جانب پشت کر کے بیٹھا ہو اور اس کا رخ نمازی کی جانب ہو، جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں، میری پشت قبلے کی جانب ہے اور رخ میرا آپ کی طرف ہے، تو عین اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے تحریمی۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی صاحب پہلی صف میں یہیں پر آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، یا دوسری صف میں بالکل میرے محاذات میں، درمیان میں کوئی نہیں ہے، تو ایسے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں خشوع و خضوع میں خلل پڑنے کا قوی اندیشہ ہے۔ نماز میں بلا آواز ہنسنا، نماز میں آواز کے بغیر ہنسنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر آواز نکل جائے تو نماز حتیٰ کہ بعض صورتوں میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں آواز کے بغیر ہنسنا مکروہ تحریمی۔ مسکراتے بہت سے لوگ، کبھی کبھار نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو بچہ سامنے آ گیا، بچی سامنے آ گئی اور وہ معصوم شرارتیں کرنے لگ جائیں تو نماز میں بندہ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھر میں نماز پڑھو تو میاں بیوی کے تعلقات کی جو نوعیت ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک دوسرے سے نماز کے دوران بھی اشارے ہو جاتے ہیں، اس میں آدمی مسکرا دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بلا آواز مسکرانا، ہنسنا، بلا آواز ہنسنا، مسکرانا تو صرف یہ ہے کہ بغیر منہ کھل کے صرف ہلکا سا جنبش ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن بغیر آواز کے ہنسنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر آواز سے ہنس لیا، آواز سے ہنسنے کی صورت میں نماز تو ٹوٹ ہی جاتی ہے، بسا اوقات زیادہ زور سے ہو جائے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ قہقہ مار کر ہنسنے سے نماز میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نماز کے باہر قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔